کیا کرتے، اور جب کسی دوسرے بادشاہ کے پاس کوئی پیغام لے کر جانا ہوتا تو بطور سفیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جاتا تھا۔ جب اعلان نبوت کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے بڑے سردار سرکردہ لوگ جن کے پاس طاقت تھی، جن سے لوگ ڈرتے تھے، وہ سب کے سب اسلام کے مخالف ہو گئے۔ چیدہ لوگ جو کہ پہلے ہی کمزور تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، طاقتور وہ اسلام کے دشمن ہو گئے۔ ان میں ایک حضرت عمر فاروق بھی ہے۔ ابو جہل جو دشمنی میں پیش رہتا تھا، ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او عمر بن الخطاب، اے اللہ ان دونوں شخصوں میں سے ابو جہل یعنی عمر ابن حشام اور عمر بن خطاب میں سے جسے تو پسند کرتا ہو، کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے یہ دولت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ گویا کہ حضرت عمر فاروق کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے، کیونکہ حضور کی دعا تھی کہ اے اللہ جسے تو پسند کرے ان دونوں میں سے اس کے ذریعے اسلام کو سر بلندی عطا فرما، عزت عطا فرما۔ تو یہ دولت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، اللہ پسند حضرت عمر کو فرماتا ہے۔ تو آج جو لوگ حضرت عمر پر تبرہ بازی کرتے ہیں، معاذ اللہ انہیں برا بھلا کہتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی دعا کیا تھی اور اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے کسے پسند فرمایا۔ تمام صحابہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، حضور کے مرید ہیں، لیکن جناب عمر فاروق مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کی مراد تھی۔ اور آپ کے اسلام قبول کرنے کا بھی وہ عجیب واقعہ، ایک تو آقا علیہ السلام نے دعا کی ہوئی تھی کہ باری تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما، ایک تو یہ دعا کا اثر بھی تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل اسلام کی مخالفت میں پیش تھے، تو ایک دن دل میں پکا ارادہ کر کے کہ معاذ اللہ آج جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اسے قتل کر دینا۔ اب اس نیت سے تلوار حائل کر کے بڑے غصے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ راستے میں جا رہے ہیں، قبیلہ بنی زہرہ کا ایک شخص ملا، کہا کہ عمر کدھر کے ارادے ہیں؟ کہا کہ آج اس نبی کے خاتمے کا ارادہ ہے۔ معاذ اللہ، اس نے کہا کہ اس نبی کی خبر لینے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر بھی تو لے لو نا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن اور بہنوں نے اسلام قبول کر لی۔ بڑے غصے میں آ گئے اور غصے سے اب بہن کے گھر کی طرف جا رہے۔ دروازے کے قریب جب پہنچے تو اندر سے قرآن کی آواز بھی آئی، غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ عمر ہے۔ اس وقت آپ کی بہن وہاں پر تھی، اس کے شوہر وہاں پر تھے، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب یہ تینوں افراد وہاں پر ہیں اور عمر سے ڈر بھی رہے، بڑے غصے والے تھے، طاقتور تھے، جنگجو تھے، روب تھا، ان کا دبدبہ تھا۔ خیر بہن نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے اور بہنوئی سے کہا کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ اس نے برملا کہا ہاں میں نے بتوں کو چھوڑ دیا، میں ایک معبود کو مانتا ہوں، میں کیوں تمہارے بہت سارے معبودوں کو مانوں؟ میں نہیں مانتا۔ غصے میں تھے، زور سے تھپڑ مارا اور دیوار کے ساتھ سر جا کر لگا، خون بہنے لگا۔ بہن آئی قریب چھڑانے کے لیے، بہن کو بھی دھکا دیا، اس کے بھی چوٹ لگ گئی۔ جب دونوں کو لہو لہان دیکھا اب دل میں رحم آ گیا، بہن اور بہنوئی کو مارا ہے، دل میں رحم آ گیا۔ کہا کہ اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی دکھاؤ۔ تو بہن نے کہا کہ نہیں، اس کو ناپاک لوگ نہیں چھوتے، پہلے غسل کر کے آؤ، اور اگر غسل نہیں تو کم از کم وضو کر لو۔ وضو کا طریقہ بتایا، جناب عمر فاروق نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد وہ جو اوراق تھے
باقاعدہ مکمل قرآن پاک تو وہ تھا نہیں، اوراق تھے جن کے اوپر کچھ صورتیں لکھی ہوئی تھیں، انہی صورتوں میں اس پر سورۃ طٰہٰ بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو جب انہوں نے وضو کر لیا، ہاتھ دھو لیے، تو اب انہوں نے وہ اوراق پکڑائے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوراق کھولے تو سب سے پہلے جس پر پڑھی وہ سورۃ طٰہٰ تھی، اور ابتدا ایسے تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھی۔ تو جب یہ نام پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہنے لگے یہ تو بڑے مقدس نام ہے۔ اب آگے سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی۔ یہ پہلی چند آیات پڑھی اور کیسا اس کا ان آیات کا رعب ہے اور کیسی وزن شعری ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض۔ عربی دان تھے، عربی ادب کو جانتے تھے، فصیح و بلیغ بھی تھے، ان آیتوں نے دل میں گھر کر لیا اور کہا یہ تو کتنے مقدس نام ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب بس وہ دل پگھل گیا، اسلام کی شمع دل میں روشن ہو گئی، کہا کہ میں بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اب وہی عمر جو پہلے قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے، اب اسلام قبول کرنے کے ارادے سے حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کی اسلام قبول کرنے سے قبل جناب امیر حمزہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آقا علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں آقا علیہ السلام نے سید الشہداء کا لقب دیا۔ ایک تو ان کے اسلام میں داخل ہونے سے بڑی تقویت ملی، مسلمانوں کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اس سے پہلے کمزور تھے، پسماندہ طبقہ تھا، کمزور تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ڈرتے تھے، اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ امیر حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، کچھ ڈھارس ہوئی۔ اب حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، صحابہ کو پتہ چل گیا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار اسی طرح گلے میں حائل ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر تو عمر بری نیت کے ارادے سے آیا تو آج اس کا خاتمہ کر دوں گا، اور اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو یہ اس کے لیے بھی بھلا ہے، ہم سب کے لیے بھی بھلا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو آقا علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اب تم اسلام قبول کر لو؟ کہا یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے ہی آیا ہوں۔ اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے، صحابہ کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ پہلے ایک امیر حمزہ تھے، اب عمر فاروق بھی آ گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اسلام کا بھی اظہار نہ کرنا۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر ہمیں اعلان کرنے دیجیے، اپنے اسلام کا ہمیں اعلان کرنے دیجیے۔ اب دو قطاروں میں دار ارکم سے صحابہ باہر نکلتے ہیں، ایک قطار کے امیر حضرت امیر حمزہ ہے، ایک قطار کے امیر حضرت عمر فاروق ہے، اور جب یہ مکہ کی گلیوں سے جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف تو یہ تکبیریں بلند کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کفار حیران پریشان، کل تک یہ مسلمان یہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے، ہمارے سامنے رب کا نام نہیں لیتے تھے، آج ان میں اتنی طاقت آ گئی کہ یہ علن اعلان اپنے اسلام کا اظہار کرتے پھر رہے ہیں۔ باہر نکلے ان کو مارنے کے لیے، لیکن دیکھا نہ ایک قطار کے امیر حمزہ ہیں اور دوسری قطار کے امیر حضرت عمر فاروق ہیں، پیچھے رک گئے، کہا کہ نہیں اب ان سے جھگڑا نہیں کرنا، اب ان سے لڑائی نہیں کرنی۔ اور یہ صحابہ اسی طرح تکبیریں بلند کرتے ہوئے سین حرم میں داخل ہوئے، طواف کیا۔ اب کفار دیکھ رہے ہیں، سردار دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اب طواف کر رہے ہیں۔ کل تک جو بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے تھے، کل تک جو اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے، آج سینہ تان کر اعلان کر رہے ہیں، آج سینہ تان کر اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن کسی کو جرت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوئی، طاقت حاصل ہوئی، اور
پھر آپ نے اسلام کا ایسا اعلان کا اظہار کیا، فردن فردن، اکیلے تنہا ابو جہل کے پاس بھی گئے، کہا اسلام قبول کر لیا، اس کی جرت نہیں ہوئی حضرت عمر کو ہاتھ لگا۔ ابو لہب کے پاس گئے، کہا عمر نے اسلام قبول کر لیا، تمہارے دین کو چھوڑ دیا، تمہارے بتوں کو چھوڑ دیا۔ ابو لہب کی بھی طاقت نہیں ہے۔ مختلف بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے، دل میں یہ تھا کہ جس طرح یہ باقی مسلمانوں کو مارتے، میرے ساتھ بھی کوئی جھگڑا کریں گے، مجھے بھی کچھ کہیں گے، لیکن یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کا مقابلہ کرے۔ کوئی راستے میں نہیں آیا آپ کے، اسلام کا اعلان کرتے پھرتے پھر ہجرت کا حکم آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ راتوں رات ہجرت کرو۔ اب صحابہ رات کو جب دیکھتے کہ سارے مکہ والے سو گئے ہیں، اب کوئی نہیں جاگ رہا ہوگا، رات کی تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ کفار کے شر سے بچے رہیں گے، اب ہجرت کر کے جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی حکم دیا کہ عمر اب تم بھی چلے جاؤ۔ حضرت عمر آپ دن دہاڑے علن اعلان دن کی روشنی میں آپ پہلے سیر حرم میں گئے، کیونکہ مدینہ جانا ہے، بیت اللہ کا طواف کیا اور ایک ایک سردار کے پاس گئے، کہا کہ عمر بھی ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، آ کر عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی حضرت عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ علن اعلان پھر آپ نے ہجرت کی، مدینہ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دامن پکڑا تھا وہ پھر مرتے دم تک حضور کے دامن کو تھامے ہی رکھا، اور حضور کے ساتھ وہ وفا کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ محبت کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی اور ایک منافق حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ کہا کہ عمر آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، قبل اس سے کہ حضرت عمر ان کے معاملے کو سنتے اور ان کے درمیان فیصلہ کرتے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ عمر ہم نے ابھی حضور سے فیصلہ کروا لیا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، لیکن یہ مطمئن نہیں ہو رہا، یہ آپ کے پاس مجھے لے کر آ گئے۔ جب حضرت عمر کو پتا چلا اچھا کہ حضور نے فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ منافق جو نام نہاد کلمہ گو ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ میرے حضور کے فیصلے پر مطمئن کیوں نہیں ہوا؟ کہا ٹھہرو یہاں پر، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اب وہ دروازے پر رک گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے اندر، تلوار اٹھا لائے اور کوئی بات نہیں سنی، تلوار ماری اور اس منافق کی گردن تن سے جدا کر دی اور کہا کہ حضور کا فیصلہ حق ہے اور نہ ماننے والا منافق ہے، اور منافق کی یہی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ وہ کون سی چیز تھی کہ جس چیز نے عمر کے دل میں بات ڈال دی کہ حضور کا فیصلہ حق ہے؟ وہ حضور کے ساتھ کامل محبت اور کامل عشق تھا کہ حضور جو فرما دے اب وہی حق ہے، جو لب مصطفیٰ سے نکل جائے اب وہی دین ہے، جو حضور فرما دے وہ شریعت بن جاتی ہے۔ یہ محبت اتنی کامل تھی کہ بس دل نے اسی وقت فیصلہ کر دیا یہ منافق ہے۔ اس منافق کے گھر والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ عمر نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، آپ اس کو سزا دیں اور قصاصاً عمر کو بھی قتل کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، فرمایا کہ عمر میں کیا سن رہا ہوں، تم نے قتل کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ قتل کیا۔ فرمایا کیوں قتل کیا؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے فیصلے کو مانتا نہیں تھا۔ قبل اس سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حکم ارشاد فرماتے، کوئی بات کہتے، جبرائیل امین وحی لے کر آتے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کو آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، اور محبوب آپ جو فیصلہ بھی کر دیں اس فیصلے پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ محبوب جو آپ فیصلہ کر دیں اپنے سروں کو جھکا دیں۔
آپ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیں، اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے یہ کامل مومن ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، کوئی قصاص نہیں ہے۔ تو اللہ نے حضرت عمر فاروق کی موافقت میں یہ آیت نازل فرمائی۔ آپ کی موافقت میں ڈھیروں آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت عمر کی زبان پر اللہ رب العزت نے حق کو جاری فرما دیا تھا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میرے حضور فرما رہے ہیں کہ عمر وہ ہے کہ جس راستے پر چلتا ہے شیطان وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے، یہ عمر ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت میری امت میں سے سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا وہ عمر فاروق ہے، اور جس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ جنت میں داخل کرے گا عمر فاروق ہے۔ کیا شان ہے، کیا آپ کی عظمت ہے، کیا آپ کی رفعت اور بلندی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آتے ہیں، اور بعض دفعہ ازواج مطہرات بھی وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ازواج مطہرات کے لیے کوئی پردے کی آیت نازل ہو جائے؟ یہ بات منہ سے کہی، اللہ رب العزت نے پردے کی آیت نازل فرمائی، ان کی موافقت میں آیت نازل ہوئی۔ پھر اسی طرح دو صحابہ، وہ شراب پی رکھی تھی، ابھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، شراب پی کر اسی طرح نماز کا وقت ہوا، مسجد میں آ گئے اور مسجد میں آ کر جھگڑا کرنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جب نماز پڑھنی ہو تو یہ حالت سکر میں نہ ہو، حالت شراب میں نہ ہو؟ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کی موافقت میں آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، فرمایا کہ جب تم سکر کی حالت میں ہو، شراب کی حالت میں ہو، جب تم مدہوش ہو، نماز کے قریب بھی نہ آنا۔ آپ کی موافقت میں آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم، اور یہ مقام ابراہیم پہلے بیت اللہ کے ساتھ نصب تھا، اس کے قریب تھا، یہ حضرت عمر فاروق نے پھر تھوڑا سا فاصلہ کر کے وہاں پر رکھوایا، اور آج تک وہیں پر ہے مقام ابراہیم۔ اور آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کاش ہم مقام ابراہیم کے قریب نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عبداللہ بن ابی جو کہ اسلام کا سخت دشمن تھا، ساری زندگی اس نے اسلام کی مخالفت کی، ساری زندگی اس نے دشمنی کی، کلمہ گو تھا لیکن منافق تھا، اسلام کا دشمن رہا، جڑیں کاٹتا رہا۔ جب یہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا پکا مسلمان تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں میرے والد نے ساری زندگی آپ کی مخالفت کی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھیں، اور شاید اللہ رب العزت میرے والد کی مغفرت فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، کہ اس نے ساری زندگی اسلام کی مخالفت کی ہے، اس نے آپ کی مخالفت کی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو حضور کی مخالفت کرتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی حضرت عمر فاروق کی تائید میں آیت نازل فرما دی، ان کی تائید میں آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ محبوب، یہ ایسے ویسے لوگ، آپ ان کی نہ تو نماز جنازہ پڑھیں، فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، نہ تو ان کی نماز جنازہ پڑھیں، نہ ہی آپ ان کی قبر پر جائیں۔ اسی طرح غزوہ بدر میں جو دشمن قیدی ہوئے، ان قیدیوں کا اب کیا فیصلہ کرنا ہے، مشاورت کی گئی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو غزوہ بدر کے جو قیدی ہیں، ہم ان کو آزاد کر کے بدلہ میں فدیہ لیتے ہیں۔ باقی صحابہ نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت کی، لیکن حضرت عمر فاروق کی جو رائے تھی، کہا یا رسول اللہ نہیں،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے ساتھ دشمنی کی، جنہوں نے صحابہ کو تکلیفیں دی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے صحابہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. ان کی وجہ سے آپ ایسا کریں، ان میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے سپرد کرے، وہ رشتہ دار اپنے اس رشتہ دار کو قتل کرے گا، اس دشمن کو قتل کرے گا. بہرحال رائے زیادہ یہ تھی کہ فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ لے کر آزاد کر دیا. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کی موافقت میں آیت نازل فرمائی. ایسی 20 آیات ہیں، 20 آیات. بعض آیتیں تو جو الفاظ حضرت عمر فاروق نے کہے تھے بالکل اسی طرح وہ آیتیں اسی طرح نازل ہیں. وہ جیسا کہ بعض یہودیوں نے کہا کہ جو جبرائیل امین ہے یہ تو ہمارے دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل امین آپ قوموں پر عذاب لے کر آئے. اب انہوں نے بھی پڑھ رکھا تھا کہ جبرائیل امین ہم پر عذاب لے کر آئے اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل امین ہمارے دشمن ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے برملا کہا کہ من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، جبرائیل و میکائیل کے ساتھ دشمنی کی، فإن اللہ عدو، بس اللہ ان کا دشمن ہے، ان کافروں کا دشمن ہے. یہ لفظ حضرت عمر فاروق نے کہے بالکل بھی عینہ، یہی لفظ اللہ رب العزت نے آیت میں نازل فرما دی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی زبان پر اللہ رب العزت نے حق کو جاری فرما دیا تھا. اور پھر خلافت کا بار آپ کے اوپر ڈال دیا گیا، اور پھر آپ نے ایسی عادلانہ حکومت کی کہ دنیا آج جناب فاروق اعظم کے زمانے کی مثالیں دیتی ہے. اور آج کئی ممالک میں وہ قوانین جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رائج کیے تھے ابھی بھی جاری و ساری ہیں. جیسے بچے کی کفالت کرنا، اس کے تمام اخراجات حکومت کے ذمے ہیں. یہ قانون جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا تھا، اور کئی ممالک میں یہ قوانین آج بھی جاری ہیں، اور انہیں عمر لا کا نام دیا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے قوانین ہیں. خلافت کا بار آپ پر ڈال دیا گیا، اور آپ نے سب سے پہلے جو آپ نے خطبہ دیا تو آپ نے کہا کہ لوگوں میں ذرا سخت ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اندر نرمی پیدا کر دے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں جو اللہ نے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے، اللہ مجھے اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر جو حکومت آپ نے کی اور جو عادلانہ حکومت کی، یہ جو راتوں کو گشت کرنا ہے، اس کی شروعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. راتوں کو گشت کیا کرتے، بھیس بدل کر عام آدمی کی صورت میں آپ جایا کرتے، لوگوں کے احوال کی خبر گیری کرتے، اور کوئی مشکل میں ہوتا، پریشانی میں ہوتا، راتوں رات اس کی مدد خود کرتے. آپ گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، بچے رو رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، خاتون نے دروازہ کھولا، فرمایا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں، کیا مسئلہ انہیں، کیا پریشانی ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ عمر کی جان کو رو رہی ہے. سامنے عمر ہے، وہ جانتی نہیں تھی عمر ہے. آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں فاقے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آج بچے بھی ایسے، بھوک اتنی شدت کی ہے یہ بھی نہیں سو رہے اور مسلسل روئی جا رہے. آپ فوراً بیت المال گئے اور وہاں سے کھانے پینے کا سامان اٹھایا، آٹے کا تھیلا اور دیگر چیزیں، گھی کا کنسر اٹھایا. اور جب یہ ساری چیزیں اٹھا کر، غلام تھا آپ کا جس کا نام اسلم تھا، اسے کہا یہ میرے سر پر رکھوا دو. اس نے کہا جی آپ مجھے حکم دیں میں رکھ کر آ جاتا ہوں. کہاں پر رکھ کر آنے؟ کہا کہ نہیں، عمر کا کام ہے، عمر کو خود کر لے دو. یہ خلیفہ وقت ہے، یہ خلیفہ وقت. ہمارے حکمرانوں کو پتہ نہیں حضرت عمر فاروق کی سیرت کیوں نہیں نظر آتی. آج لوگ بھوکے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. آئے روز اخبارات میں خبریں چھپتی ہیں کہ فلاں نے خودکشی کر لی، بچوں کو مار کر خودکشی کر لی. کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مکان کرائے پر ہے، کرائے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو زہر دے کر خود بھی بعد میں زہر پی کر خودکشی کر لیتے.
کیا حکمرانوں کو نظر نہیں آتا؟ یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہوا ہو حکومت نے اسٹینڈ لے لیا اس کے خلاف. کوئی قابل تعریف ان کے بارے میں کوئی اقدامات کیے ہوں. آئے روز یہ خبریں چھپ رہی ہیں. کوئی ایک دن کی خبر نہیں, کوئی سال بعد کی خبر نہیں ہے. کیا رب کی بارگاہ میں انہوں نے جواب نہیں دینا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سامان غلام اٹھانے لگا, کہا کہ نہیں عمر کو اٹھانے دو, یہ عمر کا کام ہے. اس نے پھر اصرار کیا تو کہا کہ کیا کل قیامت کے دن میری جگہ پر اللہ کی بارگاہ میں جواب دے دو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں, ہر کسی نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. تو کہا پھر عمر کو اپنا کام خود کر رہی ہے. سامان اٹھا کر اس خاتون کے گھر گئے, اب اس کو سامان دیا, اب خود سبزی کاٹ رہے. اس نے ہنڈیا رکھی, آگ بجھنے لگی. خلیفہ وقت ہے, 23 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا خلیفہ, اور ایسا عادلانہ نظام. کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے بھی اگر کوئی کتا بھوک سے مر گیا, قیامت کے دن عمر اس کا جواب دینا پڑے گا. تاریخ دیکھتی ہے یہی عمر ہے. آگ بجھنے لگتی ہے, گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونک مار رہے ہوتے ہیں. آگ روشن ہو جاتی ہے, سالن تیار ہوتا ہے. جب کھانا تیار ہو جاتا ہے بچوں کو خود کھلاتے ہیں, اور جب تک کھانا تیار ہو رہا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اس طرح چل کر شہر میں بچوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمر جتنا بچوں کو رلایا ہے اب ہنسانا بھی تو ہے نا. انہیں کھانا کھلا کر جب بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور آرام سے سو جاتے ہیں, اس خاتون سے کہتے ہیں اب تو عمر کو معاف کر. اس کو نہیں پتا تھا یہی عمر ہے. اس نے کہا کہ نہیں, عمر کو معاف نہیں کرتا. 3 دن ہو گئے میرے بچے بھوکے تھے. عمر کو نہیں پتا تھا, وہ خبر گیری آ کر کرتا. میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حضرت عمر سے سوال کروں گی. تو آپ رو پڑے. کہا کہ اگر کل قیامت کے دن عمر سے سوال کرنا ہے پھر آج ہی سوال کرنا. یہ تیرے سامنے عمر کھڑا ہے, بہت سارے امور سلطنت ہیں, معاملات ہیں, تمہاری خبر گیری نہیں کر سکا, مجھے آج معاف کر دے. یہ بھی تو حکمران تھے نا. آج دنیا جن کے قصیدے پڑھتی ہے, کاش ہمارے حکمران بھی یہی کر کے جاتے تاکہ رہتی دنیا تک لوگ ان کے قصیدے پڑھتے. لیکن یہ کیسے کریں؟ ہمارے اندر دنیا کی ہرس, دنیا کا لالچ, یہ سب چیزیں آئی ہوئی ہیں. جناب عمر فاروق اپنے دور میں جب کسی کو وزیر نامزد کرتے, کسی کو گورنر بناتے, حکومتی کوئی بھی عہدہ دیتے, جس طرح آج ہے وزیر ہے, مشیر ہے, MNA, MPA, کونسلر ہے, مختلف سیٹیں ہیں, مختلف نام ہیں عہدوں کے, تو حضرت عمر فاروق جب بھی کسی شخص کو بھی کوئی حکومتی عہدہ دیتے اس کے اثاثہ جات کی گنتی کرواتے, اس کا کتنا اثاثہ ہے اور اس کا کل اثاثہ جتنا ہوتا اس کی فہرست بناتے. باقاعدہ ایک محکمہ بنا ہوا تھا, وہ فہرست تیار کرتا, حضرت عمر کے سامنے پیش کیا جاتا کہ جب اس نے عہدہ سنبھالا تھا اس کے یہ اثاثہ جات تھے, اور پھر آپ اس کے آدھے اثاثے بیت المال میں جمع کرواتے, پھر اس کو عہدہ ملتا. اس کا آدھا مال بیت المال میں جمع ہوتا اور آدھا مال اسی کے پاس ہوتا, اس کی فہرست تیار ہوتی, اور جب وہ اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد جب وہ مستعفی ہوتا اس کے دوبارہ اثاثہ جات کو دیکھا جاتا, آیا اتنے ہی ہیں یا بڑے ہیں, اگر بڑے ہیں تو کیسے بڑے ہیں, خیانت تو نہیں کی, پورا حساب و کتاب ہوتا. اور آپ جس کو بھی آپ حکومتی عہدہ دیتے اسے یہ تلقین کرتے, اس کے اوپر لازم تھا کہ وہ خالص عربی نسل گھوڑے کی سواری نہیں کرے گا. اور یہاں پر وزیر کیا کرتا ہے, MNA بن جائے, MPA بن جائے, پہلا کام اس نے پراڈو خریدنی ہے, جو سب سے مہنگی ترین گاڑی ہے, بل پروف گاڑی, یہ خریدنی ہے, یہ خریدنی ہے, یہ حکومت اس کو دیتی ہے. اور عمر فاروق آپ کہتے کہ جو حکومتی عہدہ سنبھالے گا وہ خالص عربی نسل گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا, وہ باریک لباس پہن نہیں سکتا. عمدہ لباس ہے باریک لباس, گرمی ہو جس طرح یہ شدت کی گرمی کا موسم ہے اور انسان باریک کپڑے بھی پہنے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے. کہا کہ خبردار اگر حکومتی عہدہ لینا ہے باریک لباس نہیں پہنو گے, موٹا کھردرا لباس پہنو گے.
اور چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھاؤ گے۔ آپ اندازہ کریں، جو چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے اس کو تم نے چھاننا نہیں ہے، اس میں سے وہ دیگر چیزیں باہر نہیں نکالنی، اسی طرح تم اس کی روٹی بنا کر کھاؤ گے۔ یہ کڑی شرائط تھی، اور جب اس شرائط کو پورا کرتا، اس پر عہد و پیمان کرتا، پھر آپ کو اس کو عہدے پر آپ اس کو بٹھاتے ہیں۔ آپ کے دور حکمرانی میں روم کا ایک سفیر آتا ہے ملاقات کرنے کے لیے، اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں تم یہاں پر باہر ٹھہرو، ہم نماز ادا کر لیں۔ اب وہ سفیر، روم کا سفیر باہر کھڑا ہے مسجد نبوی کے، اور نماز کا وقت ہوا، سارے صحابہ وہاں پر اکٹھے ہیں، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور سب نے صفیں سیدھی کی، اور جب آپ نے نماز شروع کی، روم کے سفیر نے یہ منظر دیکھا، بے ہوش ہو کر گر پڑا، کش کھا کر گر پڑا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، کہا کہ عمر آپ نے لوگوں کو اس طرح سیدھا کر دیا جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے، آپ اس طرح سیدھا کر دیا، کہا ہم کیسے تمہیں شکست دے دیں۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ روم کا سفیر آتا ہے، وہ آ کر مسجد نبوی میں آ کر پوچھتا ہے، کہا کہ آپ کے امیر سے ملنا ہے، خلیفہ وقت سے ملنا ہے، کہاں پر ملیں گے؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ باہر جاؤ، آپ کو باہر مل جائیں گے۔ اب اس کے ذہن میں وہی ہوتا ہے کہ جس طرح اپنے بادشاہوں کو دیکھا ہوتا ہے، روم کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ، بڑے بڑے محل ہیں، اور آگے پیچھے سیکورٹی گارڈ ہے، اور کیا ان کا پروٹوکول ہے، کیا استقبال ہے، اور بادشاہ تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے، کس کس سے ملنا پڑتا ہے، پھر جا کر بادشاہ تک پہنچ پاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہی کچھ تھا، یہی خیالات، یہی تصور تھے۔ اب وہ باہر جاتا ہے، لیکن کوئی وہاں پر کوئی ایسا خیمہ نہیں ہے، کوئی وہاں پر لوگ نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی تلوار لے کر وہاں پر نہیں کھڑا، بڑا حیران ہے کہ کہاں پر ہے ان کے خلیفہ۔ پھر وہاں سے کسی سے پوچھتا ہے، بھئی آپ کے خلیفہ کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا میں نے انہیں ابھی اس باغ میں دیکھا ہے۔ اب خاکہ تو بنا ہوتا ہے ذہن میں کہ بادشاہ ایسے ہوا کرتے ہیں۔ اب وہ باغ میں داخل ہوا، کوئی خیمہ نظر نہیں آ رہا، کوئی لوگوں کی چہل پہل نظر نہیں آ رہی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب عمر فاروق کو وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ باغ میں چلتا چلتا جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک شخص سویا پڑا ہے اور آرام اور سکون سے سو رہا ہے۔ جب وہ روم کا سفیر قریب پہنچتا ہے، آہٹ پا کر، وہ حضرت عمر ہی ہوتے ہیں، ان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ مسلمانوں کے امیر سے ملنا ہے۔ آپ فرماتے حکم کرو کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ امیر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی امیر ہوں۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگا کہ ہمارے بادشاہوں کو بڑے بڑے محلات میں نیند نہیں آتی، اور آپ یہاں پر سکون سے سو رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جو زمین پر عدل کرتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، تمہارے بادشاہ عدل نہیں کرتے، اسی وجہ سے خوف زدہ رہتے، اسی وجہ سے پریشان رہتے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی تہامہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، گزرتے گزرتے وہاں پر رک جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ ساتھ جو لوگ ہوتے پوچھتے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے یہی وادی تھی، میرے والد نے مجھے 10 اونٹ دیے، کہا عمر ان اونٹوں کو لائن میں کھڑا کرو۔ میں آگے والے اونٹ کو لائن میں کھڑا کرتا، پیچھے سے دائیں بائیں ہو جاتا، پیچھے والے کو آگے پیچھے کرتا، لائن میں کھڑا کرتا، آگے والے آگے پیچھے ہو جاتے۔ میں لائن میں نہیں کھڑا کر سکا، میرے والد نے مجھے ڈانٹا اور مجھے مارا بھی، اور کہا کہ ایک عربی کے بیٹے ہو کر تم سے 10 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کیے جاتے۔ پھر رونے لگ گئے، کہا حضور کی غلامی میں آ گئے، لوگوں کو لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے، لوگ سیدھے ہوئے پڑے، کسی کی جرت نہیں ہے وہ کسی کا مال اٹھا لے۔ جو آج یہ جتنی چوریاں ہو رہی ہیں، جتنی کرپشن ہو رہی ہے، دھوکہ بازی ہو رہی ہے، کسی آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہ انصاف کے لیے جو محکمہ بنایا گیا وہاں پر نہیں جاتا کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ یہ کمزوری ان محکموں کی نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی کمزوری ہے۔ اگر حکمران اتنا عادل ہو، ایماندار ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، پختہ ہو، اور اس کے دل میں یہ دنیا داروں کا خوف نہ ہو، اپنی سیٹ کا ڈر نہ ہو کہ سیٹ نہ جاتی رہے، جب یہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا، اب وہ عادلانہ حکومت کر سکے گا۔
پھر محکمے بھی مضبوط ہوں گے، پھر لوگ بھی مضبوط ہوں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی وہ کسی کا مال لوٹ لے۔ یہ جو آج چوریاں ہو رہی ہیں اصل میں یہ خود چور ہے، ظلم ہو رہا ہے اصل میں خود ظالم ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں خود ناانصاف ہے۔ یہ چاہتے نہیں اچھا نظام ہو یہاں پر، یہ چاہتے نہیں ہے اسلامی نظام یہاں پر قائم ہو۔ اگر اسلامی نظام قائم ہو گیا یہ کہاں سے کھائیں گے؟ ان کی جیبیں پھر کون بھرے گا؟ ان کا بینک بیلنس کون بڑھائے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفہ بنے تو مشاورت کمیٹی بیٹھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اب یہ امور سلطنت میں اب ان کو مصروف کر دیا گیا، اب مزدوری پر جا نہیں سکتے، تو یہ کہاں سے کھائیں گے؟ تو بیت المال سے جو آپ کا راشن طے ہوا وہ کچھ راشن تھا کہ آپ ایک ماہ میں ایک جتنا مزدور ایک مہینے میں کماتا ہے اتنا ہی آپ کا راشن بیت المال سے آپ کے گھر جایا کرے گا۔ آپ کی بیوی وہ آٹا بچا بچا کر جب ایک ماہ مکمل ہوا کچھ آٹا بچ گیا کہ اب اسے حلوہ تیار کرنا ہے، حلوہ تیار کیا، عمر فاروق آئے اور اب کھانے کے ساتھ اب میٹھا حلوہ بھی وہاں پر پڑا، پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ جو ہمارے گھر راشن آتا ہے جو مقرر ہے میں اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے بچاتی رہی اور آج یہ ایک پیالی حلوہ بنا ہے۔ عمر فاروق بیت المال گئے اور جا کر انہیں کہا کہ آج کے بعد ایک پیالہ کم تم نے آٹا بھیجنا ہے۔ یہ عمر ہے، یہ عمر فاروق ہے۔ اب یہ چیز ہمارے حکمرانوں کے پاس کہاں سے آئے؟ اگر ان کو کوئی ایسا شخص جو کہ قابل ہے، ایماندار ہے، انہیں ایک مکمل سٹرکچر دے دے، یہ کہ اگر آپ اس کو فالو کریں گے اسلامی نظام قائم ہو جائے گا، اگر انہیں سود سے پاک نظام انہیں کوئی دے، یہ آگے سے جواب کیا دیتے؟ کہتے ہیں ہم کہاں سے کھائیں گے؟ پھر اپنے پیٹ کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہی تو حضور نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا کہ وہن نہ کرنا۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ ہم سب اسی کا شکار ہیں، دنیا کی محبت ہے، موت کا خوف ہے، کہیں موت نہ آ جائے۔ صبح سے لے کر شام تک بھاگ رہے ہوتے ہیں، کہیں دنیا سے پیچھے نہ رہ جائے۔ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی۔ تو جیسا حکمران ویسی قوم ہے، جس طرح کے ہم ہیں ہمارے حکمران بھی ہمیں ویسے ملے، اور جب تک اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کریں گے یہی لوگ گھوم پھر کر یہی ہم پر مسلط ہوتے رہیں گے۔ ہماری قسمت میں پھر یہی کچھ لکھا ہے، پھر ایک وقت آئے گا تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، ہمیں کسی گنتی میں شمار بھی نہیں کیا جائے گا، ابھی بھی شمار نہیں کرتے، پھر گنتی بھی ختم ہو جائے گی۔ کوئی قوم تھی یہاں پر، من حیث القوم ہم نہیں رہے، تفرقہ بازی میں، نفرتوں میں، عداوتوں میں، پارٹی بازیوں میں ہم ان میں تقسیم ہو گئے، خاندانی جاہو جلال، نسب کا مان، اس کی اکڑ، انہی چیزوں میں ہم گر کر رہ گئے۔ اگر حکمرانوں نے جواب دینا، کیا ہم نے جواب نہیں دینا؟ صرف وہی نہیں، ہم نے بھی جواب دینا کہ ہم کیا کرتے رہے، کن غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، کن کو ہم سپورٹ کرتے رہے، کن کو ہم راضی کرتے رہے، یہ جواب ہمیں بھی دینا پڑے گا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عظیم شخصیت کے مالک ہیں، جو پچھلی کتابیں تھیں ان میں جناب عمر فاروق کی نشانیاں موجود تھیں۔ آپ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو آپ کی ران سے کپڑا ہٹ گیا، تو آپ کی ران پر ایک تل تھا، ایک یہودی نے اس تل کو دیکھا، اس کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا یہ تو وہ شخص ہے جس کی نشانیاں، وہ یہودی احبار تھا، عالم تھا، اس نے کہا یہ تو وہ شخص ہے جس کی نشانیاں ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ یروشلم فتح ہوتا ہے، کیسے فتح ہوا؟ فوج وہاں پر تھی، سب کچھ تھا، لیکن جنگ نہیں ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح وہاں کے امیر ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں، قلعے میں وہ بند ہیں، تو وہ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس مکالمے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے کہ ہماری بات چیت کے ذریعے کوئی معاملہ طے ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، اپنے امیر کو بلا لیں،
آپ کے امیر یہاں پر آ جائیں، جو نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں اگر تو وہی نشانیاں آپ کے امیر میں ہوئیں، ہم آپ کو یہ قلعہ بغیر جنگ کے دے دیں گے، لیکن اگر وہ نشانیاں ان میں نہ ہوئیں ہم یہ قلعہ کبھی نہیں دیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا مدینہ کہ آپ کے آنے پر یہ قلعہ کی فتح منحصر ہے، آپ تشریف لیں تاکہ جنگ و جدل نہ ہو۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اگر میرے جانب سے فتح ہوتی ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ اب آپ مدینہ سے آپ نے رخت سفر باندھا، ایک آپ ہیں ایک آپ کا غلام ہے اور سواری ایک ہے، یہ کل پروٹوکول ہے 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے شخص کا۔ آج تو کسی وزیر نے جانا ہو وہ شہر کو وقت ڈال دیتا ہے سیکورٹی کے نام پر، لوگ ایمبولینس میں مر رہے ہیں تو مرتے رہیں، اس کا پروٹوکول خراب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی عظیم قوموں کی نشانی نہیں ہے، یہ ذلت امیز قوموں کی نشانی ہے، جن کے پاس اخلاقیات نہ ہو ان کی نشانی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچائے، اور یہاں پر ہم سب تلے ہوئے ہوتے ہیں، ایمبولینس کھڑی ہے تو کھڑی رہے، پروٹوکول خراب نہ ہو، مریض مرتا ہے تو مرتا رہے، غریب ہے نا، اس کا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، تو غریب کی کیا ویلیو یہاں پر؟ وہ اس لیے پھر مرنے جاتے ہیں، وہ بیچارے کشتیوں میں سفر کرتے ہوئے انلیگل طریقے سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں بیچارے۔ اس پاکستان کو بنایا گیا تھا اتنی جانیں دے کر کہ یہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ سکون کا سانس لیں گے، ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، اس لیے بنا تھا۔ اسلام کا سر بلند، اسلام کا نام سر بلند ہوگا، اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوگا، اسلام نافذ ہوگا، اور اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ہر بندہ خوشحال ہوگا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا یہ تو امیروں کے لیے بنایا گیا، غریب کی کیا یہاں پر زندگی ہے، اس کی کیا ویلیو ہے۔ آپ چلے جائیں کسی بھی محکمے میں، آپ کہہ سکتے ہیں بغیر سفارش کے آپ اپنا کام کروا لیں، کوئی ایک محکمہ بھی آپ کی نظر میں ہو، کوئی ایک محکمہ بھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، پروٹوکول کیا ہے؟ ایک سواری ہے، غلام ہے اور آپ ہیں، باری باری سوار ہو رہے ہیں۔ اتفاق ایسا جب یروشلم کے قریب پہنچے، اب وہاں پر عمرا بھی کھڑے، وزراء بھی وہاں پر ہے کہ مسلمانوں کے امیر آنے والے، وہ دیکھنے کے لیے تھے، پہلے کبھی نہیں انہوں نے دیکھا تھا، وہ یہ دیکھنے کے لیے کون سا خلیفہ ہے کہ جس کی دھوم یہ عراق تک ہے، جس کی دھوم روم تک ہے، جس کا نام یہ کیسر، جس کے نام سے کیسر و کسریٰ لرز جاتے ہیں، روم کی سلطنت جس کے نام سے لرز جاتی ہے، وہ ہے کیسا حکمران؟ اس امیر کو دیکھنے کے لیے ایک ہجوم لگا ہوا تھا، سفیر ہے، وزیر ہے، وہ پادری کتابیں لے کر کھڑے، ہم نشانیاں دیکھیں اس میں ہے یا نہیں ہے۔ اتفاق ایسا کہ جب یروشلم کے قریب پہنچے، وہ باری غلام کی تھی، حضرت عمر نیچے ہے، مہار تھامی ہوئی ہے، اس غلام نے کہا جی آپ اوپر تشریف لے آئے، میں مہار پکڑ لیتا ہوں اور اپنی اجازت اور رضامندی سے آپ کو اپنی باری بخشتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، جب باری تمہاری ہے میں کیسے آ سکتا ہوں؟ آپ نہیں آئے، حالانکہ اس نے تو اجازت دے دی تھی، آپ اخلاقی طور پہ بیٹھنا چاہتے بیٹھ سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اب اوپر غلام ہے اور خلیفہ وقت مہار پکڑی ہوئی ہے، ان پادریوں کی نظر پڑی، کتابیں کھول کر کھڑے، کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح بھی وہاں پر ہے، کہنے لگے کہ اگر تو جس نے مہار تھامی ہے، اگر یہ تمہارا امیر ہے، ہم تمہیں یروشلم کبھی نہیں دیں گے، اور اگر کہا کہ جس نے یہ جو اوپر سوار ہے، اگر تو یہ تمہارا امیر ہے، یروشلم کبھی نہیں دیں گے، اور اگر جس نے مہار تھامی ہوئی ہے، اگر یہ تمہارا امیر ہے تو یروشلم تمہارا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہی تو ہمارے امیر ہے، یہی تو ہمارے امیر ہے، وہ جو اوپر بیٹھے وہ ہمارا امیر نہیں ہے، وہ تو غلام ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کہ جب قریب پہنچے، عمر فاروق کا جو لباس ہے اس لباس میں پیوند لگا ہوا ہے، اور پیوند یہ نہیں کہ کپڑے کو جوڑ کر وہ دھاگے کا سی دیا گیا ہو، ایک چمڑے کا ٹکڑا لگا کر اس جگہ کو پر کیا گیا تھا، یہ خلیفہ وقت کا لباس ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑا عمر فاروق نے، ایک سائڈ پر لے گئے، کہا دیکھ رہے ہو اسلام کی شان و شوکت، اسلام کی عظمت دیکھ رہے ہو،
تاریخ ساتھ جملے کہے، کہا کہ ہم ایک ذلیل قوم تھے، ہم گمراہیوں میں تھے، بٹکے ہوئے تھے، اللہ نے ہم پر کرم کیا، اپنے نبی کو ہمیں مبعوث فرما دیا، اور جب تک اس نبی کا دامن پکڑے رہیں گے ہم دنیا پر اسی طرح غالب رہیں گے، اور جس دن حضور کے دامن کو چھوڑ دیا دنیا میں رسوا ہو کر رہ جائے گا۔ بس یہ خلاصہ کلام ہے آج کے اس بیان کا۔ جب تک اسلام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیے رکھیں گے، یاد رکھنا عزتوں کی مسند پر ہم بیٹھے رہیں گے، سرفرازی کا اور عزت کا تاج ہمارے سر پر رہے گا، لیکن جس دن ہم نے اسلام کا راستہ چھوڑ کر اپنا من چاہا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، یاد رکھنا رسوا رہیں گے۔ اپنے گھروں میں اگر اسلامی ماحول کو بنانے کی کوشش نہ کی، اپنے آپ پر اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش نہ کی، مت سمجھنا کہ ہم عزت دار ہیں۔ ہم سے بڑا پھر بے عزت کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی رسوا کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق جب تک تھے اسلام سر بلند تھا، اور جس دن آپ کو قتل کیا، آپ کو شہید کیا گیا، اس دن سے پھر یہ فتنوں کے دروازے کھلے، اور تا قیامت یہ فتنوں کے دروازے اسی طرح رہیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں اسی طرح ہے کہ جب تک عمر فاروق ہے فتنوں کا دروازہ بند ہے، اور جس دن اس دروازے کو توڑ دیا گیا اس دن کے بعد یہ فتنے شروع ہو جائیں گے، اور تا قیامت اس دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکے گا، کیونکہ فتنے اتنے ہو جائیں گے کوئی بند کر ہی نہیں سکے گا۔ آپ کو صبح فجر کی نماز کے وقت آپ نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، آپ کو شہید کیا گیا۔ ابو لؤلؤ نامی ایک شخص تھا، ایک بدبخت، مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ نماز فجر کے لیے جب آپ مصلی پر تشریف لائے، وہ بھی صف میں کھڑا تھا، آپ کے پیچھے بالکل کھڑا تھا، اور 2 دھاری خنجر اس کے پاس تھا جس کے دونوں طرف دھار بنی ہوئی تھی۔ اس خنجر سے اس نے جناب عمر فاروق پر حملہ کیا، زخم گہرا لگا، اور آپ وہیں پر زخمی ہو کر گر پڑے۔ باقی لوگ آگے بڑھے چھڑانے کے لیے، اس نے باقیوں پر بھی حملہ کیا، 6 افراد کو زخمی کیا، ان میں 3 افراد وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ نے جلدی سے نماز پڑھائی، مختصر سی آپ نے نماز پڑھائی، عمر فاروق کو اٹھا کر گھر لے کر گئے۔ یہ 28 ذو الحجہ کی بات ہے۔ آپ کو گھر لے کر گئے، دوائی پلائی، وہ دوائی زخم کے ذریعے وہ دوائی باہر آ گئی۔ 3 دن آپ اسی زخم میں رہے، اسی آپ تکلیف میں رہے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ کسی کو امیر مقرر کر دیں، آپ نے کہا کہ نہیں، ہاں نام بتا دیے کہ ان میں سے کسی کو بھی امیر مقرر کر لینا۔ اس میں عثمان غنی کا نام تھا، مولا کائنات علی المرتضیٰ کا نام تھا، عبد الرحمن بن عوف کا نام تھا، عبداللہ بن زبیر کا نام تھا۔ تو ان باقی لوگوں نے کہا کہ ہم خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں، ہم امیدوار نہیں ہیں۔ باقی پیچھے رہ گئے عثمان غنی، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد الرحمن بن عوف۔ بس بات مکمل کر رہا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف عثمان غنی کے پاس گئے، کہا کہ اگر آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جائے کیا آپ عدل کریں گے؟ تو آپ نے کہا ہاں میں عدل کروں گی۔ تو کہا کہ اگر آپ کے اوپر کسی اور کو خلیفہ بنا دیا جائے تو آپ اس کی اطاعت کریں گے؟ عثمان غنی نے کہا ہاں میں اس کی اطاعت کروں گا۔ بعینہ ہی یہی بات حضرت علی المرتضیٰ سے کی کہ آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے آپ عدل کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں عدل کروں گا۔ اگر آپ کے اوپر کسی اور کو خلیفہ بنا دیا جائے تو کیا آپ اس کی اطاعت کریں گے؟ حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں اس کی اطاعت کروں گا۔ عبد الرحمن بن عوف آئے اور عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر، عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت علی نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر۔ اس طرح پھر تمام مسلمانوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر، اور اس طرح تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نامزد ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔